آج جو ایمرجنسی ریلیف ایمرجنسی انفیکٹ ڈکلیئر کی گئی ہے، آفت زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہے، آپ بہت دن سے حکومت پر تنقید بھی کر رہے تھے کہ حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. اب آپ مطمئن ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے اور درست آئے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت اکتوبر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور حکومت جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑی، جس میں ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی. پھر حکومت کو خیال آیا، میں نے جب پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا اور ہم کوہاٹ گئے تو سی ایم صاحب کو خیال ہو، ایک دن پہلے وہ بھاگم کوہاٹ پہنچ گئے اور ایک وعدہ کر کے آئے تھے چیف سیکرٹری صاحب اور سی ایم صاحب کہ ہم جو ہے وہ روڈ جو ہے 2-3 میں کھول دیں گے، جس کو آج 25 دن ہو گئے روڈ نہیں کھول سکے. اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے آپ نے ٹی وی پروگرامز کیے ہیں، میڈیا کے چینل سے ٹی وی پروگرام کیے ہیں، باقی چیزیں کی، تو اب جا کر ان کو خیال آیا کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، جس پہ جو ہے انہوں نے بھی آج ہی یہ چیزیں کی. اس سے پہلے ایپیکس کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا گیا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے مجھے بہت بڑی تشویش یہ تھی کہ جو شخص ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شیئر کرتے اس کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی کے FIR ہیں. تو لہٰذا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے امن کے لیے کیا بات کر رہی ہے، اس کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی اور اپنے ہی ایک وزیر کے قتل کا بھی الزام ہو، تو آپ کے صوبے میں امن کیا لائے گا. پھر جب مرکز میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی میں نے اپنے ریزرویشن مرکز سے شو کی ہیں کہ آپ سی ایم کو بلاتے ہیں، وہ تو صوبے کے امن کی بات نہیں کرتا، وہ تو اسلام آباد میں آگ جلانے کی بات کرتا ہے. صوبے میں آگ لگی، اس نے صوبے کے لیے کیا کیا، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کم از کم بلائیں، تاکہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی کم از کم پیش کرے کہ صوبے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. وہ تو آپ کو چیزیں دکھانے نہیں چاہتے. وہ اپنے صوبے میں اپنے ضلع میں امن نہیں قائم کر سکتا تو پورے صوبے میں کیسے امن قائم کر سکے گا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے لیکن جو FIRs کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گورنر صاحب جن FIRs کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ FIRs تو سیاسی نوعیت کی نہیں ہے. یہ کون سا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جس پر دہشت گردی کی FIRs نہ ہوں؟ کون سا لیڈر ہے جس کے اوپر اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کا الزام ہو کہ اس نے خودکش دھماکے کے اپنے جو ہے وہ صوبائی وزیر کو جو ہے وہ شہید کیا؟ ہم تو نہیں کہتے، ان کے اپنے ورثاء کہتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، اپنی پارٹی کے وہ لوگ تھے. لہٰذا جو چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور جو چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس کھڑا ہو جاتا ہے اسمبلی میں کہ میں اسلحہ خریدوں گا، میں بارود خریدوں گا اور میں وفاق پہ حملہ کروں گا، تو وفاق پہ جب حملہ کرے گا تو کس کے خلاف کرے گا؟ کیا وہاں پہ پرائم منسٹر وزراء کھڑے ہوں گے؟ وہاں پر تو ہمارے ریجرس کھڑے ہوں گے، پولیس ہوں گی، فوج کے جوان کھڑے ہوں گے، یہ لوگ کھڑے ہوں گے. ان کے لیے وہ خریدے گا یہ اسلحہ اور چیزیں. تو یہ چیزیں کوئی آج کی بات نہیں. ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہاں آ کر اسلام آباد میں جلاؤ گہراؤ اور جس کسی کی بات کی ہے، اپنے صوبے کے امن کی بات کبھی نہیں کی ہے. مجھے پتہ ہے کون سے دن صوبائی اسمبلی میں کورم کے امن کے اوپر بات ہوئی ہو، کون سی اسمبلی کے سیشن میں ہمارے جنوبی اضلاع میں جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسند اس کے اوپر اجلاس ہوا ہو. مجھے تو شک یہ بھی پڑتا ہے کہ شاید کورم کے شہداء کے لیے آج تک جو ہے وہ انہوں نے دعا بھی نہیں کرائی ہو. کیا آپ نے جس طریقے سے 1-1 کروڑ روپے اپنے پارٹی کے لوگوں کو تقسیم کیے، کیا کورم کے شہداء کے لیے حق نہیں بنتا کہ آپ دیں؟ کورم میں جو 28 بچے فوت ہوئے ہیں دوائیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے والدین FIR صوبائی حکومت کے خلاف کاٹیں گے یا مرکزی حکومت کے خلاف کاٹیں گے؟ کیا وہاں پر مطلب ہے کہ دونوں حکومتیں مل کر ایک روڈ نہیں کھول سکتی جہاں پر دوائیاں نہیں جا رہی، خوراک نہیں جا رہا، تیل نہیں جا رہا، گرم کپڑے نہیں جا رہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ سر یہ روڈ کا کھلنا آپ کے خیال میں جس نوعیت کی جی کیوں گورنر صاحب جس نوعیت کی وہاں پر ایک کشیدگی ہے، آپ کے خیال میں یہ صرف صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی پولیس کے ذریعے سے کر سکتی ہے؟ اس میں وفاق کا انٹروین کرنا یا وفاق کو معاونت کرنا یہ ضروری نہیں ہو گیا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں تو وفاق سے امداد طلب کرے نا. وہ تو کہتے تھے کہ وہ تو یہ پہلے کہتے تھے کہ فوج کو نکال دیا جائے صوبے سے. بھئی دیکھیں آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں وہاں پر، ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں سپر پاورز آتی ہیں افغانستان فتح کرنے کے لیے، اور جب وہاں سے بھاگتی ہے اور جو گند اسلحے کی صورت میں چھوڑ کی جاتی ہے، تو جو وہ ملیٹنٹس استعمال کرتے ہیں، آج بھی جو ملیٹنٹس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے لڑنے کے لیے. پولیس بیچاری کیا لڑے گی؟ حالانکہ وہ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، بڑی کمیٹڈ پولیس ہے، لیکن ان کو اکوپ کریں گے تو وہ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سی ایم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں وار آن ٹیرر میں 1% NFC ایوارڈ جو کہ پرنس زاری صاحب کا تحفہ تھا ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے، کہ ہم لوگ لڑ رہے تھے کہ یہ 1% آپ کو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا ابھی تک. اب اس کو کون سمجھائے کہ 1 روپیہ میں نہیں ملا کہ نہیں ملا؟ اس کو جا کے کچھ پڑھ لے، کچھ کاغذ دیکھ لے کہ آپ کو کتنے پیسے ملے. تو اب ہاں 1 روپیہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے ان پولیس والوں پہ اور ان کے اوپر نہیں خرچ کیا، آپ نے اپنے عیشوں پہ خرچ کیا. اگر وہ پولیس کے اوپر خرچ ہوتا، ان کی اکوپمنٹس کے اوپر خرچ ہوتا، ان کے لیے لیبز ہوتی، باقی چیز ہوتی، تو آپ کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ خرچ ہو گئے.
لیکن جب آپ نے عیاشوں میں خرچ کیا، ان کے اوپر خرچ نہیں ہوئے، تو آپ کیسے مطلب کہتے ہیں کہ آپ جا کر ان کے ساتھ لڑیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں فوج کو، آپ آج فوج کو اپنے صوبے سے نکال لیں، 2 دن بھی ہم جو ہے رجسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جیسے سندھ میں رینجرز صوبائی حکومت نے طلب کی ہے، بلوچستان میں فوج اور ایف سی بلوچستان حکومت طلب کی ہے، تو آپ بھی جا کے کہیں جی ہمیں سپورٹ چاہیے اور آپ کو وفاقی حکومت سپورٹ کرے گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں ہم خود اتنے فندے خان ہیں کہ اپنے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے اور فلمی ڈائلاگ ماریں گے اور ہم دشمنوں کو گرا دیں گے۔ آپ کے خیال میں جو ایفرٹس ہوئی ہیں ابھی تک، ایک جو ہے وہ گورنر صاحب ابھی تک جو جرگے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد پہنچی ہے، ادویات پہنچائی گئی ہیں، پھر آفت زدہ علاقہ اس کو ڈکلیئر کرنا، یہ سب اقدامات تو بہرحال صوبائی حکومت نے کیے ہیں نا، آپ کا شکوہ یہ کہ تھوڑا دیر سے شروع کیے ہیں؟ بہت دیر سے کیے ہیں۔ دیکھیں آج تک اگر آپ کا چیف منسٹر صوبے کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے پاڑا چنار نہیں جا سکتا ہے، کورم جا سکتے ہیں سب وسائل کے باوجود، ہیلی کے باوجود بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں، آپ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا وہ ہے، وہ کے پی کیسے، تو آج آپ کو خیال ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جب آپ باقی پرائیویٹ کمپنی آ گئیں، عیدی ایمبولینس بھیج کے دوائیاں بھیجنے شروع کر دیں، پھر آپ کو خیال ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم نے کیمپس لگائے ہیں، جو گورنر کے نیچے ہلال احمر کا ادارہ ہے، آج انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر پچھلے 27-28 دن سے ہم لوگوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو دوائیاں بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو گرم کپڑے اور اپنے ٹینٹس بھی دیے ہیں، لیکن صوبائی حکومت آج تک کیمپس نہیں لگا سکی جو ٹیمپرری آئی ڈی پیز آ رہے تاکہ ان کو وہاں پر جو ہے جا کے وہ جو ہے وہ کم از کم چھت دے سکیں۔ تو صوبائی حکومت کا رویہ تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا تھا جیسے پتہ نہیں سوتیلی ماں والا سلوک تھا، کیا اب پتہ نہیں کیا دشمن ان کے ساتھ پا رہے تھے، حالانکہ وہاں سے میں نے بھی ان کا جو بھی ہے جس طریقے سے بن گیا ہے۔ آج میں کل دیکھ رہا تھا راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے تو کمیٹی میں آ گئے، ناروت ان کے لیے مانگنے آ گئے تھے، کیا ان کو وہ نہیں تھا کہ وہاں پر بات کرتے اپنے صوبائی وزراء کے ساتھ کہ تمہارے صوبے میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے اتحادی ہیں، ہمارے پر تو بڑی بات چیت کرتی تھی، ہم نے تو چلو بلوچستان میں اس پہ تو ہم نے اپنی حکومت بھی ختم کر دی تھی، لیکن آپ کی صوبائی حکومت جس کے آپ اتحادی ہیں، آپ کی صوبائی حکومت نے وہاں پر کیا کیا پاڑا چنار کے لیے، کورم کے لیے کیا کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، امن کے لیے کیا کیا ہے، ان کو آج مشکل میں بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آج تو جب وہ ان کی اتحادی بن گئے تو ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس سے 2 کمیٹیاں بنی، ایک سیاسی کمیٹی بنی، ایک تکنیکی کمیٹی بنی، لیکن تکنیکی کمیٹی کا شاید صوبے کے ترقیاتی کاموں کی دیکھ بھال کے لیے تھا اور سیاسی کمیٹی بھی سیاسی بات چیت کے لیے، لیکن یہ اس سے آپ پارا چنا جس مقصد کے لیے آپ نے یہ آل پارٹیز کی تھی اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر پائے آپ؟ دیکھیں ہم نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں، ایک ہم نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی تھی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی۔ پولیٹیکل کمیٹی کا یہ تھا کہ ہم تمام جو ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے اور اپنے صوبے کی ایکچوئل پوزیشن بتائیں گے کہ ہمارے صوبے میں یہ پوزیشن ہے۔ اس میں کورم پلس ہمارے صوبے کا امن و امان شامل ہے۔ کورم میں ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس کے بعد ہمارے ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی، کرک، کوہاٹ میں ڈیفرنٹ سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، وہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ جی عصر کے بعد جب ملیٹنٹس آ جاتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، روڈوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بتانا ہے کہ یار یہ اسلام آباد میں کم از کم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سچویشن وہاں پر کیا ہے۔ پہلے تو شام کے بعد تھا، عصر کے بعد یہ سچویشن ہو جاتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی تو ہمیں وفاق جو ہے انٹروین کرے، اس میں اپنا وہ کرے۔ اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ہماری ہے، جو ہمارے وفاق کے ساتھ مسائل ہیں صوبے کے، ترقیاتی کام کے بارے سے نہیں ہے، وفاق کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے انہوں نے وفاق نے ہمارے پیسے دیں، اس کے لیے ہم ایک پراپر ایک فورم بنایا تاکہ ہم وفاق کے ساتھ جا کر اپنا مقدمہ لڑیں، دلیل اور دلائل سے ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں اور اپنی چیز لیں۔ لیکن ان نالائقوں اور نااہلوں کو یہ سمجھ نہیں ہے صوبائی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو کہ جو ہمارے 14 پوائنٹس ایجنڈا جو تھا جس میں ہم نے جو قرارداد پاس کی تھی، اس میں تو 11 ان کے فیور میں تھے، لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی چیز ہو، ترقی کی بات ہو، اس چیز کی بات ہو، امن کی بات ہو۔ یہ کبھی بھی جہاں پر امن کی بات ہوگی ہمیشہ نہیں ہوں گے، جہاں پر ترقی کی بات ہوگی ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں ہم ترقی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ سر، جو پیپلز پارٹی کا گورنر صاحب شکوہ پی ایم ایل این سے ہے یا وفاقی حکومت سے ہے، وہ یہ ہے کہ گورنرز کے ساتھ، چاہے وہ کے پی کے گورنر ہوں یا پنجاب کے گورنر ہوں، ان کے ساتھ جو انتظامی امور کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں اتحادی حکومتوں میں چیزیں جو ہیں وہ کبھی آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی آپ کی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے۔ مسائل ہیں وفاق میں، پنجاب کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں، کے پی کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں۔ کے پی میں جو ہے وہ وفاقی ادارے موجود ہیں، چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ جو وفاقی ادارے جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں
وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. شاید ان کو صوبائی حکومت کو دیکھتے دیکھتے ان پہ بھی کچھ اثرات ہو گئے کہ ہم بھی ان کی طرح جو ہیں وہ کام نہ کریں, یا جو ہے اپنا جو ہے وہ جو ہمیں ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم اس طریقے سے ایسا طریقے سے نہ نبھائیں. لہٰذا یہ چیزیں ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بتائی ہیں کہ آپ کے جو وفاقی ادارے خیبر پختونخوا میں خاص کر موجود ہیں وہ اس قسم کی ڈلیوری نہیں کرے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے صوبائی حکومت کا, یا ہم نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں کیا فرق ہے, تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر ایسے ادارے آپ کے کام کر رہے ہیں جو وفاقی ادارے جو اس وقت ہمارے کے پی میں موجود ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں, پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے.